بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایک لفظ قرآن پاک کی عظمت و شان کے بیان میں اترا ہے، چونکہ یہ آغاز ہے تلاوت کا قرآن پاک کی۔ سورہ فاتحہ محض حمد و ثنا ہے، رب کریم کی تعریف، حمد، اس کی شان الوہیت اور کچھ صفات جلیلہ، یہ گویا واز کرنے کا ایک انداز حسین ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لو، اس کے بعد پھر جو ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس ساری خوبیوں والے نے جس محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے تمہیں یہ قرآن کریم دیا ہے، اس کی برکات اور نوازشات کو پوری توجہ سے سنو بھی صحیح اور عمل بھی کرو، تاکہ تمہیں اس کی برکت سے حضرت حق جل شانہ کی ذات سے ابدیت کی نسبت بھی پختہ ہو جائے اور استفادے کی برکات بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ذالک، یہ عظمت قرآن کریم ہے، رفعت قرآن کریم ہے۔ الکتاب، اس کا ذکر بھی ہوا، لا ریب فیہ، اس کا الحمدللہ بیان بھی ہوا، ھدی، ہادی، رہنما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک رہنما نہیں ہوگا راستہ نہیں ملے گا۔ تو ایسا چاہیے جو رہنما ہو، مسافر ابھی آیا نہیں، رہنما اس کی رہنمائی کے لیے پہلے جلوہ گر ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی کا 40واں سال ہے، اور ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، لیکن قرآن کریم کا نور، اس کی روشنی، اس کی ضیاء رب کریم نے صدیوں پہلے جلوہ گر کر دی، اور الحمدللہ رب العالمین اہل ایمان برکات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وقت صبح کا سہانا وقت ہے، بحیثیت مسلمان ابھی باقی معمولات یا اعمال کی فکر نہیں ہے۔ ایمان والوں کے گھروں میں اگرچہ رات ختم ہو گئی ہے اور اس کو سورج نے ختم کیا ہے، اور سورج کے ہوتے ہوئے بھی ظلمتیں باقی تھیں، کفر کی، شرک کی، بلکہ لوگوں نے اس پیکری نوری کو گمراہی کا ذریعہ بنا دیا۔
جو سورج کی پوجا کرتے رہے، ستاروں کی پوجا کرتے رہے، چاند کی پوجا کرتے رہے، تو یہ مکانات کی تاریکیاں تو چھٹ گئیں، لیکن دل کی تاریکی تو چھٹی نہیں ہے۔ اس تاریکی کے دفعیہ کے لیے رب کریم نے یہ رہنما جلوہ گر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سورج جو ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، یہ ایک تسلسل ہے، لیکن قرآن پاک جلوہ گر ہوا ہے، اب اس کے ڈوبنے کا امکان ہی نہیں، ہمیشہ موجود ہے۔ یہ ہمیشہ رہنما نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ باقی رہنما جو ہیں وہ بھائی کے گھر کا پتہ دیتے ہیں، استاد گرامی کے گھر کا پتہ دیتے ہیں، یا جہاں سے سودا خریدنا ہے اس مارکیٹ کا پتہ دیتے ہیں وغیرہ ذالک، لیکن یہ وہ مبارک روشنی ہے جو صرف اور صرف حضرت خالق کے دربار کا پتہ دیتا ہے، جس کو ہم معرفت الہیہ کہتے ہیں۔ یہ معرفت الہیہ ہے، خدا راہنما، لیکن سب کے لیے نہیں۔ وہ اس پہ بھی بحث ہو چکی ہے کہ قرآن شریف ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس میں عموم ہے، ہدی للمتقین میں خصوص ہے۔ عموم کا معنی یہ ہے کہ اس کے دامن میں اس قدر برکات ہدایت ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ مستفید ہو، تو اس کا یہ خزانہ ہدایت ختم نہیں ہوتا، لیکن برکت حاصل صرف متقی کرتے ہیں، متقین کے بغیر اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اب بات تقوی پہ آ کے ٹھہر گئی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی رب کی شان نہیں ہے، یہ رب کا انعام ہے۔ تقوی شان ہے اس کے بندوں کی، وہ رب العزت نے یہ اہتمام اپنے بندوں کے لیے کیا ہے۔ تقوی کے دو معنی ہیں، دو معنی ہے تقوی کے، ایک ہے ڈرنا، ایک ہے بچنا۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو تقوی صحیح معنوں میں متحقق ہوتا ہے، انسان ڈرے بھی صحیح، بولے کتے سے یہ تو تقوی نہیں ہے، کسی ظالم کے شر سے یہ بھی تقوی نہیں ہے، یہ تو نان مسلم جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، تو یہ کس سے ڈرنا ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مقامات پہ آیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ تقوی ہے۔ اب یہ بات بھی غور طلب ہے، اللہ بھی ڈرنے کی کوئی کسی حقیقت کے اسے ڈریں، ڈرتے تو اس سے جو نقصان دیتا ہے، تو پھر رب سے ڈرنے کا کیا معنی؟ وہ نقصان تو نہیں دیتا، وہ تو نفع دیتا ہے، وہ تو نافع ہے، دافع ہے، وہ تو مفید ہے، وہ تو جلیل ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ غافر ہے۔ یہ کو ڈرنے کو چاہیے، تو جب یہ شان ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ اس کی سادہ اور بڑی آسان سی تفسیر صوفیہ فرماتے ہیں
کہ کوئی بھی اچھا جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اس نے آپ کو فائدہ دیا ہے، تو آپ کو اس سے وابستگی ہے. آپ اساتذہ ہیں، آپ سکول پڑھاتے ہیں، تو آپ کو اس ادارے سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو قوم کے بچوں کا مستقبل سنورتا ہے، اور دوسرا اس سے بھی انکار نہیں کہ آپ کی معیشت کا سہارا ہے، تنخواہ ملتی ہے. تو اگر محکمہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے تو اس کی غرض ہے، اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کی غرض ہے. لیکن ذات حق وہ ہے جو بے غرض ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض ہے ہی نہیں. وہ کرم کرتا ہے لیکن کرم کرنے میں اس کی غرض کوئی نہیں ہے. حکومت وقت کا آج کل کے بیوقوفوں کی بات نہیں ہے، آج کل کے طالع آزماؤں کی بات نہیں ہے، ایک جنرل عمومی بات ہے کہ ملک کا سربراہ، اس کے سلسلے میں اگر ہم حضرات خلفائے راشدین مہدیین کا نام پاک لیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ان نیک دل بادشاہوں کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ رعایا پر حاکم کوشش کرتا ہے کہ ان کی ضروریات انہیں پہنچیں، اور کسی زیادہ پریشر کی بنا پہ نہیں، یعنی مہنگائی نہ ہو اور ان کے مفادات بلا تکلف ان تک پہنچتے رہیں. یہ حکومت وقت کا فرض ہے. وہ کرتے ہیں. کیا وہ چچا لگتا ہے کہ بھائی یہ بڑا کیا لگتا ہے؟ وہ آپ کی ضرورتیں کیوں پوری کرتا ہے؟ اس کی غرض ہے. غرض یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی ضروریات مہیا کرتا ہے تو اس کو اپنی حکومت کی قوت مطلوب ہے کہ میری حکومت یعنی پکی رہے، میری حاکمیت کو کوئی چیلنج نہ کرے. اور اگر رعایا اس کا احترام کرتی ہے تو ان کی بھی غرض ہے، کیونکہ یہ اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے حوالے سے اس سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. رب ذوالجلال اپنی خلق پہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب صفات جلیلہ کا مالک ہے. لیکن اس کو غرض کوئی نہیں. اگر کوئی اس کو مانے تو اس کی خدائی میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور اگر منکر ہو جائے تو اس کی خدائی میں کمی نہیں ہوتی. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے بعد والے، چھوٹے بڑے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، پوری دنیا مل کر اگر رب العزت جل مجدہ العظیم کی عبادت میں لگ جائے، منکر ایک بھی نہ ہو، تو فرمایا اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے غرض ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنا اس کی صفت ذاتی ہے. اور اگر حضور فرماتے علیہ السلام کہ کوئی ساری دنیا اول آخر، چھوٹے بڑے، پہلے اگلے پچھلے سب مل کے اگر منکر ہو جائیں تو اس کی خدائی الوہیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور اس کے بے غرض ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ دیتا ہے، جسے دیتا ہے، اس میں اس کو کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ وہ نفع سے پاک ہے، نفع دینے سے پاک ہے. ورنہ آپ یہ تو جانتے ہیں
ایک سے دوسری مرتبہ اگر نوکر آپ کی بات نہیں مانتا تو چھٹی. کہتے جی وہ سسپینڈ ہو گئے, معطل ہو گئے. کیوں؟ ڈیوٹی نہیں دیتا. بے نیاز ہے. ساری دنیا کے بے ایمان, کافر, منافق, فرعون, شداد, حامان, قارون, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, سبھی کو کھانا بھی دیتا ہے, پینا بھی دیتا ہے, ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ جل شانہ بے شک. کیونکہ اس کو غرض کوئی نہیں ہے. اس میں ایک نسبت ہے. کیا ہے؟ اگرچہ وہ منکر ہیں, اگرچہ وہ اس کو نہیں مانتے بلکہ اس کے وجود کے قائل نہیں ہیں, جیسے سوشلسٹ, دیریے, لیکن رب تعالیٰ پھر بھی سب کو پالتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کی وجہ فرمایا اس لیے کہ اس نے پیدا خود کیے ہیں, اس کی خلق ہے, تو خلق ہونے کے حوالے سے وہ سب کو پالتا ہے. اور پھر انسان بھی شرط نہیں ہے. جنات, جن میں انسانوں کی طرح نافرمان بھی ہیں, منافق بھی ہیں, منکر بھی ہیں, سب ہیں, تو وہ سب کو پالتا ہے. سب کو پالتا ہے کیونکہ اس کو غرض نہیں, اس کی الوہیت کو نہ کوئی نفع چاہیے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ اپنی ذات میں خود سے خود رب ہے, اللہ اکبر. بے شک. کسی سے مستفید نہیں ہے. تو حضرات گرامی, متقی کا معنی اتقوا اللہ, جس خالق جل شانہ نے تمہیں. اچھا جی, میں اس سے پہلے یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا سراپا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا سراپا اللہ کی نعمت ہے. ابھی آپ گزر کے آئے ہیں, آپ کو راستے میں کتے بھی نظر آئے ہوں گے, راستے میں آپ کو گدھے بھی نظر آئے ہوں گے, آپ نے ہوا کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے کوے بھی دیکھے ہوں گے, چیلیں بھی دیکھی ہیں, آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. تو کیا بے نیاز ہے؟ کوے کو کوا بنا دیا, چڑیا کو چڑیا بنا دیا, فاختہ کو فاختہ بنا دیا, سانپ کو سانپ بنا دیا, بچھو کو بچھو بنا دیا, یہودی کو یہودی بنا دیا, نصارہ کو نصرانی کو نصرانی بنا دیا. جی, کافروں کو کافر ہیں. لیکن اللہ کا بہت, ہاں یہ کفر و ایمان کی ابھی بحث نہیں, باقی ساری چیزیں جتنی بھی جو اس نے پیدا فرمائی ہیں ان کی شکلیں خود تعبیر کی ہیں. گدھے کو گدھے کی شکل میں پیدا کیا ہے, سانپ کو بچھو کو ان کی شکلوں میں پیدا کیا ہے, جانوروں کو ان کی شکلوں میں پیدا کیا ہے, لیکن آپ کو آپ کی شکل میں پیدا کیا ہے. کہیے یہ خدا کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ جو انسان اس نے بنا دیا ہے, اس سے بڑا اور کرم کیا ہوگا؟ جس نے باقی اجناس ذلیلہ کو بنایا ہے, وہ چاہتا تو ہمیں بھی اسی شکل میں بنا دیتا, لیکن ہمیں اس شکل میں نہیں بنایا. فرمایا خلقکم, اس نے اس شکل میں اس نے تمہیں بنایا ہے. کیا یہ شکریہ کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ انسان تو صرف انسانیت کی شکل میں پیدا ہونے کا ہی شکر ادا کرے تو قسم بخدا انسان رب کریم کا منکر نہیں ہو سکتا. جس کیا اس کی حکمت ہے. اور کئی فٹ اونچا اونٹ جس کے اوپر آپ پالان رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہے, لجام ہے, اور اس کو دیکھیں تو ڈر لگتا ہے. اگر ایک ٹانگ جھاڑتے تو قریب آپ نہیں رہ سکتے گئے, لیکن وہ نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں, چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے, اوپر بھی بیٹھے ہیں,
کبھی ایسے کھینچتے ہیں، کبھی ایسے کھینچتے ہیں، کبھی ڈنڈا بھی لگا دیتے ہیں، اتنا طاقتور جانور، لیکن وہ آپ کے نیچے ذلیل ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ لیکن اس کو اس شکل میں بنایا، آپ کو اس شکل میں بنایا، آپ نے خدا کا کیا سنوارا ہے کہ آپ کو یہ بنایا؟ یعنی بے نیازی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اسی طرح یہ تو حلال جانور ہے، گدھا، اسی طرح کتا وغیرہ ذالک، ان کی بھی شکلیں ہیں، وہ بھی حیوان ہیں، ان کو بھی پیدا فرما، الحمدللہ ہمیں بھی پیدا، ان کو رب کریم نے خطاب نہیں فرمایا، آپ سے فرمایا یا بنی آدم یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا، کہیے کس قدر کرم ہے اس کا۔ اس میں ایک نقطہ لطیف ہے کہ جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہماری کمائی نہیں ہے، ہماری کمائی نہیں ہے، محض اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں یہ شکل عطا کی ہے، یہ شکل، اور قسمیں فرمائیں، قسمیں ظاہر فرمائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 6 قسمیں ہیں، اور اتنی قسمیں فرما کر ارشاد فرماتا میں نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ وضاحت کریں تو زندگی ختم ہو جائے، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اس کے تناظر میں اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے کسی مزدوری کے حوالے سے لائق نہیں تھے، صرف رب کریم نے اپنے کرم سے ہی کتے کو کتا بنا دیا، گدھے کو گدھا بنا دیا، جانوروں کو جانور بنا دیا، اور ہمیں حضرت انسان بنا دیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنے کریم نے جو اتنا بڑا کرم کیا ہے، کیا اس کے حکم کی تعبیر لازم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حکم کی تعبیر لازم ہے۔ اور پھر میں عرض کروں حد ہو گئی، انسانیت پر ہی بس نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اب اس تناظر انسانیت میں باقی اقوام بھی نظر آتی ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، نان مسلم، سارے کے سارے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں رب کریم نے چوڑے چمار نہیں بنایا ہے، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا بنایا ہے۔ کتے کی گردن میں گلاب کے پھولوں کا ہار نہیں ہوتا، گدھے کی اس کے ہار نہیں ہوتا، یہ آپ کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مدینہ عالیہ کے زائر بھی ہیں، عازم بھی ہیں۔ اللہ والے صدیاں ہو گئیں تشریف لے گئے، ان کے مزارات پر آج بھی پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رب العزت جل مجد العظیم نے انتہائی کرم کیا، ہماری کسی لیاقت صلاحیت کے بغیر ہمیں یہ خوبیاں عطا فرمائی، اور اس کا اشارہ بھی ہے، نفائس ہیں، توجہ ہو تو یا پتہ ہو تو پھر پتہ کیا نفائس ہیں، کیا نفیس کرم ہے۔ وہ یہ ہے کہ رب کریم جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں ایمان کی راہ دی، ایمان عطا کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم نے تحقیق کر کے، انالیسز کر کے، تجزیہ کر کے
تم نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے ایمان قبول نہیں کیا ہے، تم پیدا ہوئے بھی پیشاب کرنے اور رونے کے بغیر تمہارے پلے کچھ نہیں تھا، رب نے جب بھی تمہارے دلوں میں ایمان رکھ دیا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ اس کی عطا ہے، ہماری کمائی نہیں ہے۔ لیکن وہ کبھی انتقام کا ڈنڈا لے کر یہ تو نہیں فرماتا، شرم نہیں آتی بے شرم کہیں کا، میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیکن جب بھی خطاب کرتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ اے وہ لوگوں جن کو میں نے ایمان دیا۔ اب میں اس کا ترجمے میں فرق رکھوں گا، امید ہے کہ آپ ضرور توجہ کریں گے۔ پورے قرآن شریف میں رب نے خطاب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہیں میں نے ایمان دیا ہے، بلکہ جب خطاب فرماتا ہے تو یہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان لانے میں اس نے اسناد ہماری طرف نہیں کر دیا، حالانکہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں ہے، کرم تو اسی کا ہے، دیتا خود ہے لیکن نام ہم فقیروں کا لگا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ ایسا الحمدللہ رب العالمین خطاب ہے کہ رب کریم نے پوری کائنات نبوت سب پہ کروڑوں سلام، ان کی امتوں کو یہ خطاب نہیں دیا، یہ خطاب مدینے کے تاجدار کے بنگتوں کو عطا فرمایا۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ چنانچہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جہاں خطاب کے بغیر تعریف فرماتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان، وہ لوگ جنہیں میں نے ایمان دیا، یہ نہیں فرماتا، فرماتا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قد افلح المؤمنون، سچی بات ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، نتیجے کا اعلان یہیں کر دیا، قبر تو بعد میں آئے گی، مومنوں کو یہاں سنا دیا کہ تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ قد افلح المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے ہیں۔ تو محترم، سب کچھ تو آتا نہیں، جو کچھ مستحضر ہو سکا اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے پاک رب رحیم کریم جس نے سب کچھ دیا ہمارے استحقاق کے بغیر اپنے کرم سے دیا، اب ہم اس کی طرف توجہ کر کے سوچیں ایسے کی نافرمانی جائز ہوگی؟ نہیں جائز۔ تو یہی ہے تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے استحقاق کے بغیر اتنی نعمت دی ہے، شرم کرو، اس کی نافرمانی تو نہ کرو، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ اس لیے خدا سے ڈرنا اور ہے۔ اگر انسان دشمن سے ڈرتا ہے تو اس لیے کہ وہ نقصان دے گا، اگر بچھو سانپ سے ڈرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کی جان لے گا، بغیر ذالک۔ لیکن رب کریم سے ڈرنا یہ ہے کہ وہ ایسا کریم ہے جس نے تمہیں گونوں گون نعمتیں دی ہیں، صحیح کہوں فرشتوں کو بھی نہیں دی ہیں، ملائکہ کو بھی نہیں دی۔ ملائکہ کے نافرمان نہ ہونے کا ذکر ہے، ہمیشہ تابع فرمان ہونے کا ذکر ہے، ملائکہ کے بل عباد مکرمون ہونے کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ لیکن جو خوبیاں رب کریم نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی گنی ہیں قرآن شریف میں، یہ فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے، فرشتوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ للفقراء المہاجرین
یہ تو حضور کے غلاموں کا نام ہے. والذین تبوأوا الدار والایمان، یہ تو حضور کے منگتوں کا ذکر ہے. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ تو حضور کے غلاموں کا ذکر ہے. جی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حکم دے کر اپنے گھر بلا رہا ہے، حکم دے کر بلا رہا ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، فرشتوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے. تو میں پوچھتا ہوں فرشتے اگر آتے ہیں بیت اللہ شریف میں یا مدینہ عالیہ میں تو وہ اپنی حاجت و ضرورت کی بنا پہ آتے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی آرڈر نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے اسپیشلی یہ حکم کرم ہے، آ جاؤ. اور وہ اگر ایک بار آ گئے تو پھر نہیں آئیں گے. آپ روز آؤ، حضور کے غلام نت آئیں، ہر سال آئیں، سب کو اجازت ہے. تو ایسے کریم نے جو کرم کیا ہے اس کی نافرمانی نہیں چاہیے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مجھے یاد نہیں رہا، اب انشاءاللہ یہاں تک تو پہنچ گئے. فقیر حقیر زیارت کرے گا اس کی الحدیقۃ الندیہ فی شرح الطریقۃ المحمدیہ، علامہ عبد الغنی النابلسی، انہوں نے ان آیتوں کی تعداد بیان کی ہے جس میں رب کریم نے تقوی کا حکم دیا ہے. اللہ کریم نے قرآن شریف میں کتنی مرتبہ فرما، ورنہ وہ خالق ہے، مالک ہے، ایک مرتبہ ہی کہہ دے تو کافی ہے. وہ تو وہ ہے، آپ استاد ہیں. اور بیٹی ادھر آؤ، جاؤ منہ دھو کے آؤ، کافی ہے. یہ تو نہیں کہ بار بار آپ کہیں گے، بار بار نہیں. استاد گرامی کا ایک مرتبہ کہہ دے نہیں کافی ہے. رب ہے، ایک مرتبہ فرما دیتا تقوی کا بات کافی تھی، لیکن اس نے بار بار فرمایا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میں ساری خوبیاں حضور کے منگتوں کو عطا کر دوں، ساری خوبیاں عطا کر. اسی لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی متقین کے لیے ہے، یہ قرآن بھی متقین کے لیے ہے. جس سلیبس کو پڑھنے سے انسان PhD بنتا ہے اور انجینئرنگ یونیورسٹی کا بہت بڑا اسکالر بنتا ہے اور بہت بڑا عظیم رہنما بنتا ہے، وہ سیاسی حوالے سے ہر کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ عظیم نعمت ہے جو رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے بددعاؤں سے لے کر اس کو تقسیم فرمانا شروع کیا ہے. جس کی جولی بے خیر آ گئی ہے وہ فرشتوں سے اونچا نکل گیا ہے، فرشتوں سے اونچا نکلا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے استفادہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد